जीते पाकिस्तान, जीते पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीते पाकिस्तान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92M डेली पाकिस्तान की तरफ से आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यौम पाकिस्तान के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से आज की ये वीडियो है। तो बहसियत पाकिस्तानी होने के इससे बड़ी खुशी हमें हो ही नहीं सकती। बहसियत पाकिस्तानी होने के 14 अगस्त जश्न आज़ादी का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन बहसियत मुसलमान हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से त्यौहार हैं, जैसा कि ईदैन है, रबी नूर शरीफ है, रमज़ान अल मुबारक की खूबसूरत खुशियाँ अल्लाह पाक हमें हर साल अता करता है, और इस किस्म की और बहुत सारी हमारी मजहबी त्यौहार की खुशियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें अता की गई हैं। ये सारे के सारे खुशियों के त्यौहार हैं, और बहसियत मुसलमान होने के मैं नहीं समझता कि साल भर में कोई ऐसा दिन ना हो जिसमें हमें किसी न किसी नबी की, सहाबी की या वली की तरफ से कोई ना कोई खुशनुदी हासिल ना होती हो। और ये सब कुछ जो है ये हमारे मजहब की बदौलत है। चौदह अगस्त की जो खुशी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुल्क की आज़ादी की बाबत हमें इनायत की है। और मैं आज फ़कत एक गुजारिश करना चाहता हूँ, और मेरी गुजारिश में आप लोग इत्तफ़ाक़ करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि 14 अगस्त भी आ गया और माह मुहर्रम उल हराम में आ गया। माह मुहर्रम उल हराम हमारे मज़हब के हवाले से इंतहाई अदब व एहतराम का मुजिब है। इस माह मुहर्रम में हमने हर लिहाज से कोशिश करनी है कि इसको जितना भी अदब व एहतराम के साथ हम सेलिब्रेट करें, हमारे ऊपर वाजिब है। और आज के इस व्लॉग के थ्रू मैं
اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ 14 اگست مناتے مناتے 14 اگست کی خوشیاں مناتے مناتے کہیں محرم الحرام کے ادب کو، احترام کو ہم نے بھولنا نہیں ہے. ہم سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ اللہ کی طرف سے ہمیں کسی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے. محرم الحرام کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں خصوصاً اپنے ان نوجوانوں کو آج مخاطب کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ ہر لحاظ سے اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے کہ احترام محرم بھی اولین ہے، اور وہ ان تمام غیر ضروری شور شرابہ یا روٹین میں جیسے دیکھا جاتا ہے کہ اس دن موٹر بائکس کے سلنسر نکال دیے جاتے ہیں، بے ہنگم باجے بجائے جاتے ہیں، ہلڑ بازی کی جاتی ہے، شور شرابہ کیا جاتا ہے. 14 اگست بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 14 اگست ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں. 14 اگست ہمیں یہ پیغام دیتا ہے ہر سال کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مملکت خداداد پاکستان کی شکل میں ہمیں نصیب ہوا، ملا، اس کے لیے ہم نے شکر بجا آوری لانی ہے. ہمیں شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، اور اس آزاد ملک کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کن بنیادوں پر ہمیں ملا. کہ ہم نے سوچنا صرف یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنا، پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ وہ سوالات ہیں جو بچوں کو، نوجوانوں کو اپنے بزرگوں سے کرنے چاہیے، پوچھنا چاہیے کیوں بنا پاکستان، پاکستان کی کیا ضرورت تھی، پاکستان کی اساس کیا ہے، پاکستان کا نظریہ کیا ہے، کن قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں نصیب ہوا، ہم نے حب الوطنی کا ثبوت کیسے دینا ہے، ہم نے اس پیارے ملک کو سنبھالنا کیسے ہے. اس کو قائم و دائم اللہ پاک رکھیں گے انشاءاللہ. تعصب قیامت تک یہ قائم و دائم رہنے والا ملک ہے. لیکن ہم نے کون کون سے اعمال سر انجام دینے ہیں جس سے انشاءاللہ یہ ملک قائم و دائم رہے گا. تو یہ وہ چند باتیں ہیں جن پر اگر ہم غور کر لیں اور اگر ان کا جواب اپنے وجدان سے ہم لینا چاہیں تو ہمیں ضرور ملے گا. لیکن اس کے لیے ان باتوں پر جب ہم غور کریں گے، جب ہم کسی بڑے بزرگ سے پوچھیں گے اور جب ہمیں جواب ملے گا، تو اسی کے اندر ہی پاکستان ہے، اسی کے اندر ہی اسلام ہے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو ثبوت ہے وہ ان بنیادی باتوں میں ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس ماہ محرم الحرام میں ہم جشن آزادی کا جشن مناتے مناتے کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں اور معاذ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو اگر وجدان سے کوئی آواز آتی ہے تو پھر ہم پاکستانی بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں. میں مطلب ہے اپنے نونہالوں سے، ان بچوں سے جو ابھی انتہائی گروئنگ کنڈیشن میں ہیں، میں ان بچوں کے لیے کچھ باتیں چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ اپنے والدین سے پوچھیں، اپنے اساتذہ سے پوچھیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے. ہم نے او لیول تک تو پڑھا لیا بچوں کو، ہم نے آکسفورڈ کی تعلیم تو دلوا دی، لیکن وہ جو بنیادی باتیں ہیں جو میں معذرت کے ساتھ آج بات کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے سلیبس سے بھی نکالنا شروع کر دیے ہیں کچھ لوگوں نے. تو وہ باتیں ہمارے بچوں کو علم ہونی چاہیے. آج ہمارے بچوں کو قطعاً علم نہیں ہے کہ پاکستان کا ترانہ کس نے لکھا تھا. آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے کے جو ہمارے نونہال ہوتے تھے ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کا ترانہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا. میں نونہالوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے کیا تھا. یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہمارے بچوں کو ازبر ہونے چاہیے. نظریہ پاکستان کس نے پیش کیا تھا یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے ہمارے جھنڈے کے اوپر چاند بھی ہے، ستارہ بھی ہے. ستارے کے 5 کونے ہیں. یہ 5 کونے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ان 5 کونوں سے ہمیں کیا درس آ رہا ہے؟ پاکستان کا ترانہ کس نے لکھا تھا؟ کتنے عرصے کے بعد یہ رائج ہوا؟ یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو. یہ کس نے تجویز کیا تھا کہ یہ ترانہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ آنے والی نسلوں کو جب تک ہم نہیں بتائیں گے، یہ جھنڈا لگا لینا، یہ بیج لگا لینا، یہ ہلڑ بازی کرنا، یہ سلنسر نکالنا، یہ شور کرنا، یہ باجے بجانا اور اپنی کمائی کو خامخواہ جھنڈیوں پر ضائع کر دینا پھر ہے، خامخواہ مٹھائیوں پر ضائع کر دینا ہے، خامخواہ میٹنگز کرنے پر اور ہلڑ بازی کرنے پر ہے. بنیاد کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ ملک کی کیا ضرورت تھی اور اس ملک کو ہم نے سنبھالنا کیسے ہے. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے نونہالوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف کی کتب سے یہ سوالات کے جواب ڈھونڈیں. کجا اس کے کہ اللہ نہ کرے ہم ان تمام چیزوں سے جب ناواقف ہوں گے تو پھر ہم کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. آج میرے سارے پاکستانی خوش ہیں. آج میرے ملک کا بچہ بچہ پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کوٹ کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں میری ایک ریٹائرڈ آرمڈ افیسر سے ملاقات ہوئی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے کارگل کی جب جنگ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گن فٹ کرنی تھی اور اس گن کے فٹ کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ مورچہ بنانا پڑتا ہے. تو مورچے کے لیے کھدائی کرنی پڑتی ہے، تو وہ فوجی جوانوں نے کرنی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی 2 سپاہی ملے اور ہم 3 بندوں نے کھدائی کرنی تھی. فجر کی نماز سے لے کر دوپہر تک وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر 3 دفعہ چھالے بنے اور 3 دفعہ پھٹ بھی گئے مورچہ کھودتے کھودتے. اور دوپہر کے وقت اسکول کی جب چھٹی ہوئی تو اس علاقے کے بچے جب ادھر سے گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی 8 کلاس کا بچہ نظر نہیں آتا تھا. سارے 8 کلاس سے کم عمر کے بچے تھے اور وہ مورچے کے اندر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ انکل اب آپ ہٹ جائیں، ہم آ گئے ہیں، ہم مورچہ بنائیں گے. اور صرف انہوں نے کہا نہیں، ان میں سے 2 بچوں نے باقی بچوں کے بیگ اٹھائے اور ان کو کہا کہ تم جاؤ اور ان کے سب کے گھروں میں بیگ بھی دے کر آؤ اور بتا دو کہ جو بچے ہیں وہ فوجی جوانوں کے ساتھ مورچہ کھدائی کر رہے ہیں. تو وہ فوجی افیسر مجھے بتاتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ ملک کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا. یہ ناقابل تسخیر ملک ہے جس کے بچوں کے خون میں اتنا جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ اگر علم کے ساتھ ہوگا، یہ جذبہ اگر پوری معلومات کے ساتھ ہوگا
تو یہ رنگ لائے گا. صرف پاکستان زندہ باد کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان زندہ باد ضرور کہنا چاہیے, پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بنیاد, پاکستان کی اساس سے بھی بہرہ مند ہونا ضروری ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد. خوش رہیے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے. اللہ حافظ. تیرا پاکستان ہے یہ میرا